السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں انجینئر شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ویبز بائی شہباز۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ چند دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ کے بچے کون سا شعبہ اختیار کریں، اپنے بیٹے کے سلسلے میں مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے کچھ بنیادی باتیں ان سے پوچھیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی عمر جو ہے وہ 23 سال ہے اور ابھی تک وہ کسی بھی کام میں نہیں ہے۔ سکولنگ اس نے چھوڑ دی تھی، میٹرک بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 2-3 کام شروع کیے اور ہر کام کچھ عرصہ کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، زیادہ ٹائم سو کے گزارتا ہے۔ میں ان کی طرف گیا اور ان کا بیٹا مجھ سے ملا۔ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی دلچسپی کو پیدا کرنے کے لیے ایک باہر ہوٹل کا انتخاب کیا، جہاں ہم نے کولڈ ڈرنکس پیے اور تھوڑا سا دوستانہ ماحول پیدا کر کے میں نے بچے سے اس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ یہ ساری معلومات اور اس واقعے سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ یہ واقعہ ایک حقیقت پہ مبنی ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا۔ بچے سے جب میں نے معلومات لینا شروع کی تو اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ 6 سال کا تھا، اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ اسکول میں بھی بہت اچھا تھا۔ شروع کی جو جماعتیں اس نے پڑھیں اس میں وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ان کے والدین کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ والدین کی آپس میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ بچوں تک پہنچ گئیں۔ وہ آپس میں اتنے زور سے لڑتے کہ بچوں کو آواز بھی سنائی دیتی۔ بچے کے اوپر ان باتوں نے منفی اثرات ڈالنا شروع کیے، اور یہ معمول تھا۔ ان کے گھر میں ہر روز 2 بار، ہفتے میں 4 بار یہ لڑائی ضرور ہوتی۔ بچے نے دن بدن اس بات کو اپنے اوپر طاری کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں کو جو تربیت کی ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتا ہے۔ تو جب آپ نے بچے کو یہ 2 باتیں سکھا دیں اور اس کے بعد وہ اتنی بڑی مقدس ہستیاں بچے کے بچپن میں ہی آپس میں ایسے لڑنا جھگڑنا شروع ہوئی کہ بات ان کی مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ یقیناً خاوند ہی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا اور اسے مارتا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے، لڑائیاں ختم نہ ہوئیں۔ ایک وقت ایسا آیا، بچے کی ماں میکے چلی گئی۔ بچہ کبھی کبھار والدہ کو ملنے جاتا۔ جب والدہ کو ملنے جاتا تو اس کی والدہ اسے بتاتی کہ دیکھو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ اور جب بچہ واپس آتا تو والد پوچھتا کہ ماں نے تم سے کیا باتیں کی تھیں۔ بچہ بتا دیتا تو پھر باپ اسے کہتا کہ نہیں دیکھو تمہاری ماں نے میرے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ والدین نے بچے کو اپنا جج بنا لیا اور دونوں اپنی اپنی طرف سے سچائیاں پیش کرتے اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرتے بچے کے سامنے۔ معاملات اور آگے بڑھے، مدت گزر گئی، ان کے درمیان صلح نہ ہو سکی۔ آپ حیران ہوں گے، اس سارے عمل میں کم سے کم 7 سال گزر گئے۔ وہ بچہ جو اس وقت 6 سال کا تھا، وہ بچہ 13-14 سال کا ہو گیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی، اور پھر کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے اس کی والدہ فوت ہو گئی۔
تو بچے کے ذہن میں جو منفی اثرات جمع ہوئے اس نے بچے کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ بچہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسے غلط سمجھوں یا باپ اس کو غلط سمجھوں۔ 9ویں کلاس میں اسکول چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد جو بھی کام کیا اس میں اس کی دلچسپی نہیں، وہ سو لیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، باپ اسے بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زندگی میں کتنی محنت کی ہے۔ بچے کو اس محنت سے کوئی غرض نہیں، بچے کو اس کی ماں نہیں مل سکی۔ باپ کی کمائی ماں کا نعم البدل نہیں ہوتی، اور اسی طرح ماں کی محبت باپ کی محنت کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ ان دونوں کو بیلنس ہو کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اس واقعے نے مجھے ازردہ کیا۔ میں نے بچے کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کی ہے جی۔ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں اس بچے کو وقتاً فوقتاً اس کے ذہن سے یہ بات نکالنے کی کوشش کروں کہ اس معاملے کو بھول جائے اور جہاں زندگی پہنچ گئی ہے اس سے آگے زندگی میں جینا شروع کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس بچے کو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے بھی ایسی تربیت دی جاتی، کوئی ایسی کوچنگ کی جاتی، ایسی کاؤنسلنگ کی جاتی کہ جس سے اس کے ذہن سے یہ جو ناہمواری ہے یہ ختم ہو جاتی، تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں بچے کے والد سے دوبارہ ملا۔ میں نے اس کو مثال دی کہ اگر آپ کے بچے کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو وہ پار نہیں کر سکتا تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اور وہ کس کو دیکھے گا؟ وہ باپ کو دیکھے گا۔ تو ابھی زندگی کی جن مشکلات کا وہ شکار ہے وہ باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ اسے ٹائم نہیں دے رہے ہو۔ آپ ابھی بھی یہ کہتے ہو کہ جب میں آتا ہوں تو وہ سو جاتا ہے، اور صبح جب میں کام پہ جاتا ہوں تو وہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی تو ٹائم نکالے اپنے بچے کے لیے، کوئی دن تو چھٹی کر لے نا اپنے کام سے، تھوڑا سا دیر سویر کر لے، بچے کے ساتھ بات چیت تو کریں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کے بچے کو صرف ایک جملہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والد یہ کہے کہ جو ہوا بیٹا اس کو بھول جاؤ، وہ تمہاری ماں تھی، اس کے قدموں کے نیچے واقعی جنت ہے، جو تم نے سنا وہ ٹھیک تھا، ہمارے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں تھیں، وہ ہم سے سیٹل نہیں ہو سکیں، ہم سے غلطی ہو گئی، بیٹا میں اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اگر میں نے تمہاری ماں سے کبھی کوئی زیادتی کی تھی، وہ تو اب دنیا میں نہیں رہی، تو اس کی طرف سے آپ مجھے معاف کر دو۔ یہ 2 جملے ہیں، یہ بہت آسان ہیں، لیکن کسی کے لیے یہ بہت مشکل ہوئے ہیں۔ یہ جملے ادا کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں ہو رہا، مگر یہ 2 جملے بچے کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں پوری گفتگو میں بہت سنجیدہ رہا۔ سچ بات یہ ہے کہ بات ہی بہت سنجیدہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔